بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک پر بنائی گئی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک ہاتھوں پر مہندی لگا سکتے ہیں، اور جو خواتین خاص طور پر عاشورہ کے دن مہندی لگاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ حقیقت جان کر آپ کو دھچکا لگنے والا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب واقعی نازل ہو سکتا ہے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، محرم الحرام بہت پاک اور ادب والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتے ہیں۔ اب بات کی جائے مہندی کی، تو مہندی لگانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات شریعت سے ثابت ہے، اور علماء اہل سنت کے عقیدے کے مطابق محرم الحرام میں مہندی لگانا ناجائز یا گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اور جس کام سے شریعت منع نہ کرے وہ کام جائز ہے، وہ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ عام دنوں میں عورتوں کے لیے مہندی لگانا مستحب ہے، یعنی لگا سکتی ہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانے کو پسند فرمایا ہے، اور مہندی نہ لگانے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ مہندی لگاتے ہوئے فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنا اور نقش و نگار سے بچا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا، جو کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی اس عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی وہ پرچہ اس عورت سے نہیں لیا، اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا۔ عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت ہوتی، یعنی اگر تمہیں عورتوں کا طریقہ آتا، تو تم اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کی رنگت کو مہندی کے ذریعے ضرور تبدیل کرتی۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورتوں کو مہندی لگانی چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ سبھی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشور کے دن ویسے تو بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ اپنی جگہ بہت نمایاں ہیں، لیکن خاص طور پر کائنات کی ہستی کو ہلا دینے والا غم کا وہ دن کہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند سے پیارے نواسے اور 72 جانساروں کی شہادت ہوئی۔ یہ غم کسی ایک انسان سے نہیں جڑا، یہ غم کسی ایک گھر سے نہیں جڑا ہوا، بلکہ اس کو کائنات کے چرند پرند اور انسان و جنات، پہاڑوں سب نے محسوس کیا۔ تو بات کی جا رہی ہے خواتین کی مہندی لگانے کی۔ مہندی جو خواتین کی زینت بڑھاتی ہے، خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، اور ہم اکثر کسی خوشی کے موقع پر ہی مہندی لگاتے ہیں، لیکن سوگ کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہاں یہ بات ضروری ہے کہ احترام کے لیے 1 محرم سے 10 محرم تک خاص طور پر عاشورہ کے دن مہندی نہ لگائیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا کوئی اپنے پیارے کے دنیا سے چلے جانے پر خود کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے؟ یہاں پر آپ یہ بات بھی جان لیں کہ کس عورت کو مہندی لگانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو کس عورت کو مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی، تو ام المومنین نے تیسرے دن خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں اور بازو پر ملی، اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کوئی عورت جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس خوشبو کو لگایا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں رہے، لیکن اگر وہ عورت حاملہ ہے اور جب تک اس کا حمل چلتا ہے تب تک اس کی عدت رہے گی۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوگ کی حالت میں عورت کو سرما نہیں لگانا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جس سے زینت کا اظہار ہوتا ہو
وہ منع کی گئی ہے، مثلاً مہندی لگانا، زیورات پہننا اور اپنے آپ کا بناؤ سنگھار کرنا، اس بات سے منع کیا گیا ہے اور یہ حکم بیوہ عورت کے لیے ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے ادب کی اور احترام کی، اور احترام وجہ وجود کائنات کے نواسے پیارے نواسے کی شہادت کا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے دل میں ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا بات ہے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل امین خبر دے کر گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس کی سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو خوشی کے غم سے بڑا غم کس کا ہوگا بھلا، اور اتنی پیاری ہستی نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ آپ ایک امتی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم بے شک سوگ نہ بنائیں، لیکن احساس تو کریں۔ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، جبکہ غیر مسلم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بناؤ سنگار نہ کریں اور مہندی لگانا احترام کی وجہ سے ترک کر دیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشور کے دن تو مہندی لگانے سے گریز کریں۔ پیارے ناظرین، اہل بیت سے بغض رکھنے والا تو جہنم میں جائے گا، اور اہل بیت کرام سے دشمنی رکھنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میرے آل کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، اور ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ مہندی نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ آپ احتراماً کم از کم احساس کرتے ہوئے کہ کسی کا پیارا اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ کتنا غم مناتا ہے، پھر یہ پیارا تو ساری کائنات کا پیارا ہے، اور اس پیارے سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کام سے بچنا ہے، اور کم از کم 10 محرم الحرام تک تو آپ نے مہندی نہیں لگانی ہے۔ بے شک اس کے بعد آپ مہندی لگا سکتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، بے شک اس سے زیادہ بد نصیب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور غم حسین جس کے دل میں نہیں ہے، بے شک اس سے زیادہ بد نصیب تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے احتراماً محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک خواتین نے مہندی نہیں لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ مہندی لگا سکتے ہیں۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین محمدی کو بچایا، اس کے لیے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین محمدی پر قائم رکھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔